میرا نام سارہ ہے، میں کراچی میں پڑھاتی ہوں۔ میرے 2 استاد اہل حدیث ہیں کہ میں کچھ ان سے مدد لے سکتی ہوں پڑھانے کے متعلق؟ ہاں، لے سکتے ہیں۔ یاد رکھو کہ کوئی اہل حدیث نعوذ باللہ یہ کوئی باطل فرقہ نہیں ہے۔ ہم ائمہ اربعہ کے قائل ہیں، اور بعض علماء جو ہیں وہ اہل حدیث کو بظاہر سمجھ کے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ان کو باطل تو نہیں کہتے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی تحقیق ائمہ نے کی ہے اتنا وہ نہ کر سکے۔ میں حیدرآباد ہندوستان سے ہوں۔ میری بیٹی عائشہ فاطمہ ہے، اس کا رشتہ ہو رہا ہے۔ جو لڑکا ہے وہ بڑا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھو نکاح کے بعد استخارے کرنے کا کیا فائدہ؟ استخارہ پہلے کریں، 1 رات 2 راتیں 3 راتیں۔ اگر استخارے میں نتیجہ اچھا ہے تو نکاح کر دیں، ورنہ نہ کریں۔ کہتا جی کہ مسجد تنعیم یا مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کرنا، اس میں تو صرف ایک خبر واحد ہے۔ یہ تو بی بی عائشہ نے تو بیماری کی وجہ سے احرام باندھا تھا۔ بھئی بات کو سمجھو، خبر واحد۔ دیکھیں اب تم کہتے یہ حدیث نہیں ہے، تو حدیث تو ہم ہوئے نا، ہم تو خبر واحد پر بھی عمل کرتے ہیں۔ یہ جو نہیں کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو حدیث کہتے ہیں۔ اصل بات یہی ہے کہ حضور نے حکم دیا تھا بی بی عائشہ کو کہ اپنے بھائی کو لے کے جاؤ۔ تنعیم چونکہ اقرب ہل ہے، حد حرم کے بعد قریب ترین جگہ ہے، وہاں سے جا کے عمرے کی نیت کر کے آؤ اور عمرہ کر لو۔ تو یہ حضور کا حکم ہے۔ حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا آپس میں اس مسئلے پہ ایک اختلاف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے جو عمرہ کرنا ہے وہ افضل ہے، اس لیے کہ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمرہ کیا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا افضل ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ فعلی حدیث ہے کہ حضور نے عمرہ کیا، یہ فعل ہے۔ اگر اتفاق سے وہاں نہ ہوتے تو عمرہ بھی نہ کرتے، لیکن یہ تو قول رسول اللہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا۔ حرم شریف میں اتصال نہیں ہوتی، بھئی اللہ سب کی نمازیں قبول کرے گا، ایسے کوشش کیا کرو کہ اتصال ہو۔ مبشر حبیب بہاولپور، ہم ملتان سے آئے تو میرے والد نے عمرہ کیا، کل مدینہ جانا ہے، واپسی پر احرام لازمی؟ ہاں بالکل لازمی ہے، چونکہ مدینہ بھی تو میقات ہے۔ تو حضور پاک کبھی کسی بھی میقات سے بغیر احرام کے نہیں آئے۔ ہم احرام کے دوران میری بیٹی نے لپسٹک لگائی تھی، لپسٹک میں تھوڑی خوشبو ہی ہوتی ہے، ہم نے صدقہ دے دیا، ٹھیک کیا ہے۔ مدینہ منورہ سے واپس بغیر احرام کے آ جائے اور عذر بھی کوئی نہیں ہے تو دم لازم ہے۔ کیا عورت 10 منٹ احرام کی حالت میں اپنا سکارف اور ٹوپی اتار دے، دم لازم ہوگا؟ نہیں ہوگا لازم۔ مولانا صاحب میں جس وجہ سے پریشان ہوں، دعا کرو اللہ مشکل آسان فرمائے، اللہ سب کی مشکلیں حل فرمائے۔ کوئی بھی مشکل ہو تو پڑھا کریں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ میرا بیٹا محمد حسن کو دماغی جھٹکا ہے، 4 سال کا ہے، وہ چل نہیں سکتا، اللہ اس کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ میری بہن ساجدہ کی طبیعت ناساز ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔
محمد ریاست برے والا سے میرے بھتیجے ابو بکر کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ احرام کی حالت میں عورت پر چہرہ چھپانا لازم ہے، چہرہ چھپانا نہیں، اس کو تو ظاہر کرنا لازم ہے، چھپانا کرنے کا ہے۔ اسی لیے تو ہے کہ آگے پی کیپ پہن لے اور کپڑا لٹکا دے کہ پردہ بھی رہے اور کپڑا منہ کو بھی نہ لگے۔ حضرت میرا ایک دوست ہے، اس نے دوسری شادی کی ہے، اب پہلی بیوی کے پاس نہیں جاتا، کپڑے وغیرہ لے کر دے دیتا ہے۔ اس سے حقوق پورے ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں ہوں گے۔ جب تک اس کے ازدواجی حقوق ادا نہیں کرو گے گویا کہ تم نے ادا کیے ہی نہیں، اور اس پر تم اس کو مجبور کر رہے ہو کہ وہ گناہ کرے۔ میرا نام عثمان غنی ہے، میں انڈیا سے ہوں۔ ہماری والدہ بہت بیمار رہتی ہے اور بہت زیادہ بے چینی ہے، اللہ اس کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ میں ریاض احمد محمد الطاف خان بستی حبیب آباد گبانی سے 14 بندوں کا گروپ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے ہیں اور حضرت شیخ مولانا حبیب اللہ گمانوی کے نواسے بھی ہیں۔ اللہ ان کی سب کی حاضری اور عمرہ قبول فرمائیں اور اس بستی کو ہمیشہ آباد رکھیں۔ عابدہ پروین علاقہ گمانی سے تعلق رکھتی ہے، شادی کو 5 سال ہو جائے، دعا کریں کہ اللہ نیک اولاد عطا فرمائے، آمین۔ مسجد جن سے پہلے جو 2 مسجد ہے، ایک مسجد فتح یعنی فتح کے موقع پر حضور گئے، اور دوسری مسجد شجر ہے یعنی وہاں درخت تھا، وہاں کچھ دیر کے لیے آپ ٹھہرے تھے۔ حیات النبی جو ہے نا، یاد رکھو کہ تمام انبیاء سب حیات ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور فرق اتنا ہے کہ وہ حیات برزخی کہتے ہیں اور ہمارے علماء کہتے ہیں کہ وہ برزخی ہونے کے باوجود دنیاوی سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ دنیا میں تو آپ کو بہت اور کام بھی تھے، لیکن اب تو ما سوا اللہ کے تعلق کے اور کوئی کام نہیں۔ کہتا ہے جی میرا بیٹا کہتا ہے کہ جب نبی فوت ہو چکے ہیں تو پھر آپ کے روضے پر سلام پڑھنے کا کیا فائدہ؟ سلام تو حضرت ابو بکر بھی پڑھتے تھے، حضرت عمر بھی پڑھتے تھے، بی بی عائشہ بھی پڑھتی تھی، تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ فائدہ ہے یا نہیں ہے، لہذا توبہ کرو، ایسی گستاخی نہ کرو۔ میرا نام قاری عبدالغفار ہے، میں رحیمیات خان سے ہوں، میری کچھ پریشانیاں ہیں، اللہ پاک سب پریشانیاں دور فرمائیں۔ بہرحال ہوٹل میں رہتے ہوئے امام حرم کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ جہاں تک آواز کا تعلق ہے وہ تو آج کل ٹیلی ویژن پہ پوری دنیا میں آ جاتی ہے۔ جب تک صفوں کا اتصال نہ ہو، اگلی صف نظر نہ آئے، اس وقت تک حرم کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا۔ احمد حبیب اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس کے کاروبار میں رزق حلال میں برکت عطا فرمائیں۔ میرا نام غلام مصطفیٰ ہے، ڈیرہ غازی خان سے ہوں، میری والدہ کو فالج ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا محمد حسان ٹانگوں سے معذور ہے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے۔
الیکٹرک ویل چیئر جو ہے استعمال کرنا جائز ہے معذور کے لیے۔ میری اہلیہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم اس سے اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ آپ کو صالح اولاد عطا فرمائیں۔ حضرت میرا نام محمد افضال ہے، میرے والد عبد الرحمن کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ بیگم میری بہت کمزور ہے، بیمار رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میرے لڑکے کا نام حمدان ہے، اللہ اس کو عالم دین بنائے اور ہندوستان کے ہر مسلمان بچے کو دین کا شہدائی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی غلام عباس کی پریشانیاں دور فرمائے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ میں آپ کی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں، جزاک اللہ خیر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائی ثناء اللہ کو، عبدالعزیز کو، جمال کو، سب کو اولاد عطا فرمائے۔ محمد رضوان عزیز UK سے، اللہ میرے اولاد کو صالح بنائے، اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے۔ شادی کو 6 سال ہوئے ہیں، اولاد نہیں ہے، اللہ قادر ہیں، اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائیں۔ میرا بیٹا منگنی ہوئی ہے، اب اس کی شادی کرنی ہے، لیکن وہ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے، بہرحال شادی سے انکاری، جو انکاری ہے اس کیا ضرورت ہے کرانے کی، آپ کسی اور سے کر دیں، پھر خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، سبق آ جائے گا اس کو۔